نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ کلمہ طیبہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ قرآن مجید اس کلمہ طیبہ کو شجرۃ طیبہ کے نام سے یاد کرتا ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے سورۃ ابراہیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان کی ہے کہ پاکیزہ کلمہ اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوں اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں، بحکم خدا ہر وقت پھل دیتا ہو، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ یاد رکھیں۔ اور ناپاک بات کی مثال اس گندے درخت کی طرح ہے کہ جس کو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہو اور اس کو ٹھہراؤ نہ ہو۔ ایمانداروں کو دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ پکی بات پر قائم رکھتے ہیں اور ظالموں کو گمراہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی وہ مالک اور مختار ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ کلمہ طیبہ سے مراد کیا ہے۔ کلمہ طیبہ سے مراد بحکم حدیث لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ حاصل تمثیل یہ ہے کہ کلمہ طیبہ اس درخت کی مانند ہے جس میں 4 اوصاف ہوں۔ پڑھنے والے میں بھی یہ 4 اوصاف ضرور آنے چاہیے: شکل و صورت، لذت اور خوشبو، نفع سایہ اور پھل اور پھول کے لحاظ سے عمدہ ہو۔ پھر اس کی جڑیں زمین کے اندر جمی ہوئی ہوں کہ آندھیوں کا مقابلہ بھی کر سکیں۔ پھر اس کی شاخیں اور پتیاں خوب بلند اور پھیلی ہوئی ہوں۔ اور پھر چوتھی اس کی صفت، اس میں پھل ہمیشہ آتے ہیں اور ہر وقت رہتے ہیں، کسی وقت یہ خالی نہ ہو۔ ایسا درخت بہترین درخت ہوتا ہے۔ ایسی درخت کی طرح کلمہ طیبہ بھی ہے، اس کے اندر بھی 4 اوصاف موجود ہیں۔ نمبر 1، اس کے اندر جو لذت اور کیف ہے وہ اصحاب ذوق سے پوچھئے۔ دنیا کی بہترین مادی غذاؤں میں وہ کیف نہیں ہو سکتا جو اس کو پڑھنے میں ہے۔ پھر نمبر 2، کلمہ طیبہ کلمہ حق ہے اور حق کی جڑیں مضبوط ہیں۔ یہ کلمہ صداقت ہے اور صداقت ناقابل زوال ہے۔ یہ کلمہ نور ہے اور نور کی بنیاد نفوس قدسیہ میں ثابت ہوتی ہے۔ جس کو ہوا اور ہوس کا کوئی جھونکا اور شیطانی وسوسوں کی کوئی آندھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی۔ پھر نمبر 3، کلمہ طیبہ کی شاخیں بہت بلند ہے، عالم قدوس تک اس کی رسائی ہے۔ عمل صالحہ، اقوال صادقہ اس کی شاخیں ہیں، اور ان شاخوں کو روزانہ صبح شام آسمانوں کے فرشتے اٹھا کر دربار الہی تک لے جاتے ہیں۔ ایمان اور یقین اور حقیقت اور معرفت تک پہنچانا اس کی شاخیں ہیں جو فضائے الہی میں پھیلی ہوئی ہیں۔ الغرض کل جہان اسی کلمہ پاک کی شاخوں کے زیر سایہ ہے۔ پھر چوتھی اس کی صفت کہ اس میں ہر وقت پھل آتے رہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کا پھل، اس کو پڑھنے سے دنیاوی بھی 3 فائدے ہیں، بلکہ دنیاوی بھی نہ کہ انسان کے لیے 3 فائدے ہیں۔ کلمہ طیبہ کا پھل ہر وقت دنیا میں بھی اچھا ملتا ہے اور آخرت میں بھی اچھا ملے گا۔ رزق میں برکت، دولت، عزت، حکومت، عروج اور ترقی، یہ اس کے دنیاوی اور مادی فائدے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے، اللہ سے جو محبت ہے، حقائق کا جو علم ہے، انوار تجلی جو انسان کو اکثر نظر آتا ہے اللہ کا، وہ روحانی پھل ہے۔ اور پھر آخرت میں جنت میں داخل ہونا، وہاں کی لذتیں حاصل کرنا، نور الہی میں ڈوب جانا
اور دیدار رب تعالیٰ کی روشنی میں گم ہو جانا، یہ اس کے اخروی پھل ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ اس کے قابل بنائے اور ان نعمتوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کبھی نامحروم نہ رکھے۔ یہ اس کے جو اخروی پھل ہیں، یہ درخت نہ دنیا میں ثمر آوری سے خالی ہوتا ہے اور نہ آخرت میں کبھی اس کے پھل ختم ہوں گے۔ یہ تو کلمہ طیبہ کی مثال تھی۔ اب کلمہ خبیثہ یعنی کلمہ شرک، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بد شکل درخت ہو جس میں نہ زیادہ سبزی ہو، نہ اچھے پھل ہو، نہ خوشبو ہو، نہ اچھا مزہ ہو، نہ اچھا پھل ہو، نہ خوشبو ہو، نہ اس کا سایہ ہو اور نہ کوئی اور فائدہ، پھر اس کی جڑیں بھی اوپر رکھی ہوں، جمی ہوئی نہ ہو اور ہوا کے معمولی جھونکے اسے جڑ سمیت گر پڑے۔ یہی حالت کلمہ شرک کی ہے۔ نہ اس سے دنیا میں کوئی فائدہ ہے، نہ دین میں، نہ اس کے پھلوں میں کوئی لذت ہے، نہ اس کے پتوں میں کوئی سایہ ہے۔ کمزور اتنا ہے کہ جب ذرا کافر پر مصیبت پڑی، بس اس نے اپنے اوپر ہر باطل معبود کو چھوڑ کر تو اس نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہر باطل معبود کی طرف رخ کیا اور شرک کا پورا درخت زمین پر آ پڑا۔ چونکہ اس کی جڑ ہی کو ثبات نہیں رہتا تو شاخیں کہاں سے آئیں گی؟ اس کی شاخوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ نہ مشرک کے اعمال بارگاہ الہی تک پہنچتے ہیں، کیونکہ اعمال شاخیں بغیر اصل جڑ یعنی ایمان کے کیسے پائے جا سکتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کا امتحان قبروں میں ہوگا اور ایک ضعیف عورت جو ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا تلاوت فرمائی، یعنی وہاں پہ عمر کے ساتھ نہیں، اس کلمے کے ساتھ سارا معاملہ ہوگا۔ حضرت عثمان بن غفان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو وہاں ٹھہر جاتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے دعائے تثبیت کرو، کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جائے گا۔ دعائے تثبیت ثابت قدم رہنے کی دعا۔ حضرت برارہ بن اعظم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ شہادت دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی مضمون ہے یثبت اللہ الذین آمنوا، بخاری کی یہ روایت ہے۔ تو یہ کلمہ قبر میں ثبات دے گا، اسی پہ سارے اعمال نامے تولے جائیں گے۔ ایک لمبی حدیث کا ترجمہ ہے جس میں دیگر بہت سی فضیلتوں کے ساتھ کلمہ طیبہ کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ شب میں نے عجیب و غریب باتیں دیکھی۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ عذاب کے فرشتوں سے گھیر رکھا ہے، اس وقت اس کا وضو آتا ہے اور اس کے ہاتھوں سے اسے چھڑا لے جاتا ہے۔ اپنے ایک امتی کو میں نے دیکھا شیاطینوں سے پریشان کر رکھا ہے، اتنے میں اس کا ذکر الہی آتا ہے، اسے بچا لے جاتا ہے۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا قبر کے عذاب اس کی طرف بڑھے ہیں، اتنے میں اس کی نماز آتی ہے، اسے چھڑا لے جاتی ہے۔ میں نے اپنے امتی کو دیکھا پیاس کے بارے زبان بال نکل رہی تھی، رمضان کے روزے آئے اور اس کو پانی پلا کر آسودہ کر دیا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا اس کے اگلے اور پیچھے سے دائیں بائیں طرف سے اوپر نیچے سے اس کو ظلمات اور اندھیرے گھیرے ہوئے تھے کہ اس کا حج اور عمرہ آیا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آیا، لیکن اس نے اپنے ماں باپ کی جو خدمت کی تھی وہ کام آ گئی۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ وہ مومنوں سے بول رہا تھا لیکن مومنوں سے جواب نہیں دیتے، اتنے میں اس کی صلہ رحمی نے آ کر کہا یہ تو رشتے ناطے جوڑنے والا تھا، سو سب نے اس سے بات کرنا شروع کر دی۔ میں نے اپنی امتی کو دیکھا کہ نبیوں کے حلقے میں آتا ہے لیکن حلقے سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، اس وقت اس کا پاک صاف رہنا، طہارت ہمیشہ رکھنا آیا اور اس کو پات پکڑ کر اس کے پاس بٹھا گیا۔ میں نے اپنی ایک امتی کو دیکھا وہ آگ کے شعلوں کو اپنے منہ سے ہٹا رہا تھا، اتنے میں اس کا صدقہ خیرات آیا اور اسے بچا لے گیا۔ میں نے اپنی ایک امتی کو دیکھا عذاب کے دروغہ اس کے پاس آگے اس کا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اسے چھڑوا کر لے گیا۔
میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ اسے آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اتنے میں اس کے وہ آنسو آگے جو خوف الہی سے بیاہ کرتے تھے، انہوں نے اس کو بچا لیا۔ میں نے اپنے امتی سے ایک شخص کو دیکھا، اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو رہا تھا، اتنے میں اس کے جو چھوٹے بچے انتقال کر گئے تھے وہ آئے اور اس نیکی کے پلڑے کو انہوں نے بوجھل کر دیا۔ میں نے اپنے امتی کے ایک شخص کو دیکھا اور جہنم کے کنارے کھڑا تھا، تو اس کے خدا ترسی آئی اور اسے بچا لے گی۔ میں نے اپنے امتی کو دیکھا گھاس کی تن کی طرح کپ کپا رہا تھا، اتنے میں اس کا اللہ کے ساتھ حسن سلوک، نیک گمان یعنی حسن زن، اللہ کے ساتھ حسن زن آئر اسے بچا لے گیا۔ ایک امتی کو میں نے دیکھا کہ پل صراط پہ جم نہیں سکتا، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی گھٹنوں میں سرکتا ہے، اتنے میں درود پاک پڑھنا آیا اور اس کو ہاتھ پکڑ کے پل صراط سے پار کر گیا۔ ایک امتی کو میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازوں کے پاس گیا لیکن وہ دروازے بند ہو گئے، اتنے میں اس کا کلمہ شہادت پڑھنا آ گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اسے جنت میں پہنچا دیا۔ بہت سی فضیلتیں ہیں اس کی، انشاءاللہ آگے یہ لیکچر چلیں گے۔ جب کلمہ طیبہ ابھی ہم نے آدھا پڑھا ہے، ابھی ہم محمد الرسول اللہ تک نہیں پہنچے، تو انشاءاللہ یہ کلمہ کمپلیٹ ہوگا۔ تو آپ آغاز ہی میں شرک اکبر، اصغر، خفی سب سے بچیں، اپنی جڑیں مضبوط کریں، تاکہ جب ہم اس کی شاخیں پڑھیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے اس کو سمجھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔